اسلام کی شہزادیوں، آپ لوگوں کو 21واں رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آج 21واں رمضان ہے، آپ لوگوں نے زکوٰۃ دیا کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا ہے تو جلدی جلدی اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرے، کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے جس مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت، وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% غریبوں، مسکینوں یا نیکی اور دوسرے کاموں میں خرچ کر دیا کرے۔ مثلاً کہ جیسے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہونا ہے تو شادی کرا دیا کرے، یا کسی جو ہے یعنی غریب کی بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیجئے، یا غریب بیوہ یعنی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں خرچ کر دیا کرے، مدرسے میں خرچ کر دیا کرے، جو ہے کر دے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کا تو بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے زکوٰۃ اور صدقہ کا بہت بڑا ثواب مقرر کیا۔ حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے، اس لیے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ دیتا تو بالکل حق تھا، مگر اس کا کرم ہی کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے جو کچھ ہم اس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہے، کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی اس دانے کی جیسی ہے کہ جیسے کہ پودا اگے، اس میں سے 7 بالیں نکلے، ہر بالی میں سے 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، اور ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑا ثواب ہے، اور انہیں قیامت میں کوئی خوف خطرہ نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں کو اور خدا کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وعدے فرمائے گئے ہیں۔ ایک کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سینکڑوں گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف خطرہ ہوگا اور نہ ہی رنج و غم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام کی شہزادیوں جو ہے دیکھو تو صحیح کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی وعدوں پر پورا یقین تھا، اس لیے ان کا یہ حال تھا کہ جب راہ خدا میں صدقہ اور زکوٰۃ کی فضیلت کی ثواب کی آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان سنا، تو ان میں سے جو غریب تھے جن کے پاس صدقہ زکوٰۃ کرنے کے لیے پیسہ نہ تھا، وہ بھی صدقہ کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور راہ خدا میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جس شخص نے ان کو اختیار کر لیا اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ وہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ ایک صرف اللہ کی عبادت کرے، دوسری یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا پورا سچا ایمان اور اعتقاد ہو، تیسرے یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس کو یہ 3 باتیں حاصل ہو جائیں گی اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا ذائقہ، اس کی لذت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہ زکوٰۃ اور صدقات کا جو ثواب اور جو انعام اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا، اس کے علاوہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اس سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے مومن کا دل بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا بلکہ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی عزت ہوتی ہے اور سب لوگوں کی محبت اور ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑی برکتیں عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم، میرے غریب حاجت مندوں پر اور نیکی کے دوسرے کاموں میں میرا دیا ہوا مال خرچ کر دیا کر، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر حقیقی ایمان اور یقین نصیب فرمائے اور ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں یعنی صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔